3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص حضور اور حضور کی آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مغفورا لہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت دنیا سے لے کے جائے گا، اللہ اس کو بخشا ہوا لکھ دے گا۔ پھر کہتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات علی السنت و جماعہ، جو محمد اور آل محمد کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ سرکار کی محبت، سرکار کی آل کی محبت، سرکار کے جملہ اصحاب کی محبت، یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ حضور علیہ السلام کے جملہ منسلکین و متعلقین ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں۔ ان تمام میں جو سب سے بڑھ کے عزت و کرامت والے ہیں، جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب مولا علی اور اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معمولی طور پہ حضور علیہ السلام کا قرب اور حضور کی محبت حاصل تھی۔ ایسی محبت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی صاحبزادی کو اپنی طرف آتا دیکھتے تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عالم ہے دوستو کہ جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تو لوگ ان کی پرورش باعث عار سمجھتے تھے کہ کل کلاں بیانہ پڑے گا اور کوئی دوسرا ہم پہ آ کے حکمرانی شروع کر دے گا، اس لیے وہ بچپن میں ہی ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کو زندہ مار دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ماحول میں اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کر کے بتایا، اے لوگو، بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو عزت کرنے کے لیے ہوتی، بیٹیاں بے عزتی کا سامان نہیں ہوتی، بیٹیاں سروں کا تاج ہوا کرتی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی اور ان کی اچھی پرورش کر کے آگے رخصت کر دے گا، قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک نے عرض کیا، رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، صرف 2 بیٹیاں ہوں؟ حضور نے فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے اچھے طریقے سے پرورش کر دی، اچھا رشتہ آیا، رخصت کر دیا، کل قیامت کے دن میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے یہ نہ پوچھا کہ کسی کی ایک بیٹی ہو، لیکن کہتے ہیں میرا یقین یہ تھا اگر میں ایک بیٹی کا پوچھتا حضور فرما دیتے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 4 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے عطا کی۔ ان 4 میں سے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ تھا۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو عذاب نار سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا رتبہ کیسا ہے کہ حضرت اقبال کہتے ہیں، قرآن شریف میں جا بجا حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے دامن میں پوری ایک سورت ہے سورہ مریم کے نام سے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت فاطمہ از سے نسبت، حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ حضرت مریم کا تذکرہ جہاں قرآن شریف میں ہے، وہ بڑا ہی عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ تھی حنہ، انہوں نے منت مانی کہ مولا تو اگر مجھے بیٹا دے گا تو بیت المقدس کی خادمیت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوا یہ کہ بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہو گئی۔ عرض کرنے لگی، پاک پروردگار یہ تو لڑکی ہے، اب میں لڑکی مسجد میں کہاں پہ دوں گی؟ فرمایا
تو اسے لڑکی سمجھتی ہے، یعنی تیرے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، مگر ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہوا بھی یہ، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، بغیر باپ کے ہی حاملہ ہو گئی۔ لوگوں کو تو بات کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، لوگ تو شریفوں کو نہیں چھوڑتے، لوگ تو اچھے خاصے لوگوں پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، بغیر باپ کے بیٹا ہوا۔ سارے منافق کافر اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے اے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، تو ہر وقت تسبیح چلاتی رہتی تھی، یہ کیا گل کھلا دیے ہیں، تیری گود میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ سیدہ مریم کہتی ہیں ایسی آزمائش، ایسی سختی، ایسا مشکل مرحلہ، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آرزو کرنے لگی کاش کنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری داستان ہوتی، کوئی میرا نام بھی نہ جانتا، مگر یہ ضلالت میرے حصے میں نہ آتی۔ کہنے لگی کہ میں کیا جواب دوں، میں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، اشارت الیہ، میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، جو سوال کرنا اس سے کر لو۔ کہنے لگے تو سیانی عورت تھی، اب تو اس ناجائز بچے کو لے کے آ گئی ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے ہم اس سے پوچھے، تو بتا یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا؟ ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں بولے انی عبد اللہ، میری ماں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، میری طرف دیکھو، میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، مجھے نبوت کے مرتبے سے سرفراز بھی کیا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، مجھے نبوت سے سرفراز کیا، میرا رتبہ بھی بڑا کیا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم اموت، اور مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی نبی کی پیدائش بھی سلامتی والی ہوتی ہے، نبی کا دنیا سے چلے جانا بھی باعث سعادت ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے اعمال دیکھوں گا، اچھے ہوئے تو خوشی کا اظہار کروں گا، اچھے نہ ہوئے تو اللہ سے تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جملے قرآن شریف میں آئے، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کلام کیا اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی ایک نسبت کی وجہ سے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سے نسبت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے کہ آپ دختر رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اولین اور آخرین کے امام ہو گزرے۔ اور دوسرا بانو مرتضیٰ ہیں۔ کون بانو مرتضیٰ؟ یہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ علی جو مشکل کشا ہے۔ یہ کس نے لفظ استعمال کیا ہے؟ حضرت اقبال نے۔ وہ علی جو مصطفیٰ نے اپنا بھائی قرار دیا ہے، حضور نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون، مگر یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبتیں دیکھیے۔ پہلی نسبت مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری نسبت علی کی زوجہ، اور تیسری نسبت حضرت اقبال کہتے ہیں وہ فاطمہ وہ ہے جس نے حسین پال کے زمانے کو عطا کیا۔ ایک نسبت کی وجہ سے حضرت مریم کو اتنا مرتبہ ملا ہے، جس کو 3 نسبتیں حاصل ہوں اس کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہو۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں حضور دیکھتے تھے تو اپنی مجلس پہ بٹھایا کرتے تھے۔ کیسے عالم میں جب بیٹیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا۔ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کر دی۔ بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ سب کو پیاری ہوتی ہیں، اور جب بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو باپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ باپ جو زمانے کی تلخیوں اور سختیوں سے کبھی آنسو نہیں بہاتا، مگر جب بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو باپ بھی رو پڑتا۔
آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو رخصت تو کر دیا مگر چین کسی پل نہ آیا۔ ایک دن سیدہ خاتون جنت آئیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ علی سے بات کرو، میرے ساتھ ہی اپنا گھر لے لو۔ یا رسول اللہ دل تو بڑا کرتا ہے مگر کیا کروں، حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن میں بات ضرور کروں گی۔ مولا علی سے بات کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ حضور سے بچھڑنے کو کس کا دل کرتا ہے، دور آ گئے ہیں، ہر وقت حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی، اگر مصطفیٰ سے متصل جس صحابی کا گھر ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائیں اور ہم سامان اٹھا کے اس کے گھر چلے جائیں تو صرف یہی ایک پاسبلٹی ہے، ورنہ ہمارے پاس کہاں اتنی گنجائش کہ مسجد نبوی شریف کے پاس گھر لے لیں۔ سیدہ خاموش ہو گئیں، ایک کو پتہ چلی بات، دوسری کو پتہ چلی، حضرت فضہ نے آگے بات کر دی، بات پورے مدینہ شریف میں مشہور ہو گئی۔ بات چلتے چلتے اس صحابی رسول تک بھی پہنچی جن کا مکان حضور کے حجرے سے متصل تھا۔ جب ان کے کانوں میں بات پڑی تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی خواہش کا علم ہوا کہ آپ کی خواہش یہ ہے آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا میرے اس مکان میں آ جائے۔ پھر آگے سے وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، خدا کی قسم یہ تو میرا ایک مکان ہے، اگر پورے مدینے کا مالک ہوتا تو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ اسی وقت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں گئے، مولا علی سے درخواست کی کہ حضور آپ میرے گھر میں آ جائیں، میں آپ کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ اب 6 مہینے تک حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام جب بھی مسجد شریف میں جاتے آوازہ دیتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے مصطفیٰ کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز کے لیے چلتے۔ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا یہ انبیاء کی سنت۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا ہمارے اسماعیل کو یاد کرو، سچے نبی تھے، وعدے کی پاسداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سربراہ ہے اور ہر شخص کی رعیت ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ بچہ گھر میں موبائل دیکھ رہا ہے، باپ نہیں کہتا کہ پتر نماز کا وقت ہو گیا ہے آ نماز کے لیے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی اس مسجد میں افطاری کا اہتمام ہے۔ تمام احباب کو خصوصی دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ شرکت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کر کے کلمہ شریف پڑھ کے آئیں۔ عصر کے بعد انشاءاللہ درود شریف کی محفل ہوگی اور افطاری کا تمام احباب کے لیے خصوصی انتظام ہوگا۔